افضل الصلاة اکمل السلام على سید المرسلین وقائد الغر المحجلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ورسولنا ونبينا ومولانا وملجانا ووكيلنا وكفيلنا وكفيلنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله المطيبين وأصحابه المكرمين وأمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات باواز بلند پڑھے کوئی زبان خاموش نہ رہے میرے بھائی پیچھے تشریف فرما ہے اللہ اپنا مدینے لے جائے کچھ آگے تشریف لے آئے محفل رسول کا آداب یہی ہے قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں جب رب کے دل پر واز فرماتے تھے صحابہ اس طرح قریب بیٹھتے تھے امام قاضی ایاز کہتے ہیں اگر کسی صحابی کے کندھے پر کوئی پرندہ بیٹھ جاتا تو دوسرا سمجھتا تھا کہ یہ پرندہ ان کے کندھے پر نہیں بلکہ میرے کندھے پر بیٹھا ہے اتنے وہ کلوز ہو کر قریب بیٹھتے تھے اور ویسے بھی محفل کا ادب ہے قریب بیٹھا کرو دل قریب ہوتے ہیں دور نہ رہا کرو دل دور ہو جاتے ہیں یہ میرے محبوب کی محفل ہے تو بآواز بلند حضور کی ذات پر درود بھیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ذکر رسول میرا اتنا خیال رکھتا ہے ذکر رسول میرا اتنا خیال رکھتا ہے میرے گو پہ پردے ڈال رکھتا ہے
میں ڈوب جاؤں گر سمندر میں وہ مجھے اچھال دیتا ہے کرم ہے مجھ پر میرے نبی کا وہی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ. اس طرح پڑھیں جس طرح حضور کے عاشق پڑھیں آواز سے محبت سے شوق سے اللہ اللہ میرا لجبال ہمارا ملک سن کر خوشی سے ہمیں دعا عطا کرتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیار کر کے آپ کے لیے لایا ہوں. بات بھی حسن کی ہے اور گلدستہ بھی بڑا حسین ہے. تو آپ اپنی طبیعت کو اس مطابق بنائیں تاکہ محبوب کا جو فیضان ہے وہ ہم پر جم کے برسے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ. یہ سروری سکندری کیا ہے یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا کیا ہے درے نبی کا گدا مجھے کمی کیا ہے درے نبی کا گدا مجھے کمی کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین طیبین کے صدقے سے اللہ ہمیں اس کو برکتیں عطا فرمائے. ذکر محبوب خدا ہے, ذکر یار ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ اکثر کہا کرتے تھے لوگوں میرے یار کا ذکر کیا کرو کہ میرے لجپال کا ذکر وہ کستوری ہے جب جب یار کا ذکر چھوڑو گے تب تب خوشبو بڑھتی چلی جائے. حضور کا ذکر ہے. حضور علیہ السلام کے حضور ناز میں ہم غلاموں نے اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے ہیں. یاد رکھیں ذکر رسول کر کے کوئی کمال نہیں کرتا بلکہ یہ ان کا کمال ہے کہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا کر دیتے ہیں. وہ کوئی خوب کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں حضور کا ذکر کر کے حضور کے ذکر کو بلند نہیں کرتا بلکہ یہ تو ان کا کرم ہے. ذکر ان کا کرتا وہ نام میرا بلند ہوتا ہے. کرم ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی وہ مشہور سورہ کریم
جو اکثر مسلمان نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، امام نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کو وہ یاد ہے اس کی پہلی ابتدائی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ مفسرین نے والضحیٰ اور واللیل کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں، میں آپ کے سامنے چند تفسیریں رکھوں گا اور اپنے وقت کے اندر اس پر گفتگو کروں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رب نے جو قرآن میں کہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ نے دہا کی قسم کی ہے، اللہ نے لیل کی قسم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کا جو ارشاد ہے وَالضُّحَىٰ، مجھے دہا کی قسم، لیل کی قسم۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ دہا کیا ہے۔ فرمایا دہا سے مراد سب ولادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے سونیا جس دن تو آیا تیرے رب کو اس ولادت والے دن کی قسم ہے۔ فرمایا لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ گویا اللہ نے یوں کہا اے سونے محبوب جس دن تو آیا اس دن کی قسم، اور جس رات تو میرے ہاں آیا اس رات کی قسم۔ اگر میں سادے لفظوں میں کہوں تو اللہ نے یوں کہا اے محبوب جب تو آیا تھا تب بھی تو سونا لگتا تھا، اور جب تو معراج میں آیا تھا تب بھی تو سونا لگتا تھا، جب تجھے دنیا میں بھیجا اس وقت کی چمک اور دھمک تھی اس دن کی قسم، اور جب تم دولہا بن کے میرے ہاں معراج کو آیا تھا اس رات کی قسم۔ ایک معنی تو یہ ہے فرمایا دہا سے مراد صبح ولادت مصطفیٰ ہے، اور لیل سے مراد وہ شب معراج کہ محبوب دولہا بن کر بن کر اپنے رب کے دربار میں گئے۔ اور فرمایا ایک مفسر کہتا ہے دہا سے مراد وہ نور علم مصطفیٰ ہے کہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے محبوب کو جو علم دیا ہے وہ کمال دیا ہے، بلکہ میرا محبوب تو یوں کہا کرتے تھے فرمایا اے لوگوں اللہ کی قسم میں رب کے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں اس طرح کوئی رائی کا دانہ، بلکہ بعض روایتوں میں حضور فرمایا میں اللہ کے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے محمد کی ہتھیلی میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ کیسے نہ یہ کمال ہو، کیسے نہ یہ جمال ملے، کیسے نہ یہ نور ملے۔ فرمایا کرتے تھے رأیت ربی ہوا احسن صورا۔ آہا اے لوگوں یہ جو محمد عربی کو کمال ملا ہے یہ اس دن سے ملا ہے جس دن میں نے اپنے رب کا بے پردہ دیدار کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے رب کا بے پردہ دیدار کیا اسے چھپ جا سکتا ہے۔ فرمایا دہا سے مراد نور علم مصطفیٰ ہے، اور لیل سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کے عفو درگزر اور کرم ہے۔ جس طرح رات کی سیاہی تمام عیبوں کو چھپا لیتی ہے، میرے مدنی مصطفیٰ کی چادر تمام گناہگاروں کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہے۔ اور بعد میں یہ کہا ہے کہ یہاں اللہ نے جو فرمایا ہے دہا اے محبوب مجھے دہا کی قسم، دہا مجھے دہا کی قسم۔ فرمائے محبوب کے وہ ظاہری کمالات ہیں جیسا کہ حبیب اشارہ کرتے ہیں اللہ اکبر، آسمان کا چاند سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے، محبوب اشارہ کرتے ہیں تو وہ مغرب کا سورج پلٹ کر آتا ہے۔ حضور کو جو اللہ نے ظاہری شانیں عطا کی فرمایا اے سونیا تیرے محبوب اے محبوب تیرا جو یہ روشن علم ہے یہ جو تیرے کمالات ہیں جو اس طرح چکے چاند کی طرح روشن ہے، محبوب تیرے کمالات کی قسم ہے۔ اور فرمایا واللیل سے مراد محبوب کے وہ کمالات، محبوب کی وہ شانی، محبوب کی وہ عظمتیں جن کو سوائے خدا کے کوئی جانتا نہیں ہے۔ اے محبوب تیری ظاہری شانوں کی قسم، محبوب تیری باطنی شانوں کی قسم۔ علماء کو جب درس نظامیہ عالم کرنے جاتا ہے، طالب علم عالم بنتا ہے، شرح عقائد نصفی پڑھائی جاتی ہے، اس میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ان کے دل میں آیا میں اس عرش کی زیارت نہ کروں شب معراج جس عرش پر محبوب نے قدم ٹکائے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں میں نے پرواز کی، پرواز کرتے اتنی بلندی پر چلا گیا کہ میں نے 7 لاکھ عرشوں کو کراس کر لیا۔ ہمارے ذہن میں ایک عرش ہے، نہیں عرش کئی ہیں، عرش کئی ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ 7 لاکھ عرش میں نے کراس کیے۔ فرمایا جب میں جا رہا تھا آگے سے رب عالم جل جلالہ کی طرف سے خطاب ہوا ابو الحسن کہاں کو آتے ہو؟ حضرت ابو الحسن خرقانی اللہ کے نبی کے ولیوں میں عظیم ولی ہے، کہتے اللہ کی طرف سے حاطف غیبی نے آواز دی ابو الحسن کہاں کا ارادہ ہے؟ اے اللہ ابو الحسن اس عرش کا دیدار کرنا چاہتا ہے کہ شب معراج میں جس عرش پر تیرے یار نے قدم لگائے۔ سبحان اللہ،
بس میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ عرش کتنا عظیم ہے۔ اب معراج کی رات میرے دل پر آپ کے محبوب، ساری کائنات کے محبوب، ہاں یہ صرف ہمارے محبوب نہیں بلکہ یہ تو اللہ کے بھی محبوب ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے دیدار پر ہمارے دل بھر گئے، عرش نے حضور کے قدموں کو پکڑ لیا، چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا عرش ہائے نہ ہو، آج محبوب اپنے حقیقی محب سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ عرش کہتا ہے یا رسول اللہ اپنے قدموں کی نسبت سے مجھے بھی اعلیٰ کر دیجئے۔ اس عرش کو دیکھنے گئے تھے، اللہ نے فرمایا ارجی ابو الحسن، اے ابو الحسن پلٹ جا، لو وصالک، اے ابو الحسن تو کروڑ سال بھی پرواز کرے تب بھی محمد عربی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا اے محبوب تیرے ظاہری کمالات کی قسم، اے محبوب تیرے پوشیدہ کمالات کی قسم، اللہ اکبر، جن کے قدم اتنے سونے ہیں اس نبی کا قد کتنا سونا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کی قسم یاد کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھیں، میرے محبوب علیہ السلام کی اداؤں کا دیوان موجود ہے۔ میرا محبوب علیہ السلام اللہ کا وہ لاڈلا محبوب، وہ یکتا محبوب، وہ یکتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب چوتھا معنی حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں، یہ بھی مفسر کہتے ہیں، وہ بھی مفسر کہتے ہیں، اس طرح بھی مفسر کہتے ہیں، مگر اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جب تیسرا چوتھا ترجمہ کیا ہوگا ان کی روح کو بھی وجد آیا ہوگا۔ ہاں میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے، ہمیں بھی سن کر وجد آئے گا۔ فرمایا لوگوں چوتھا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب تیرے رب کو تیرے چمکدار چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اے پیاری زلفوں والے نبی اللہ کو تیری سیاہ زلفوں کی چمک کی قسم، محبوب رخ انور کی قسم، زلف عنبری کی قسم۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہمیں جناب مشکل پڑتی ہے، ہم قسم اٹھاتے ہیں اللہ کا، پریشانی آئے مقدمہ چل پڑے، جناب کسی کٹھ میں کچہری میں بیٹھ بائیں، اپنی بات کو ثابت کر، دنیا والے کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے مالک کی قسم ہے، مجھے خالق کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، جب ہمارے سر پر پڑتی ہے ہم اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں جھوم جاؤ، ہمارا لجپال وہ عظیم لجپال ہے، ہم قسم اٹھائیں تو اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ میرا رب رب ہو کر مصطفیٰ کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، اے محبوب تیرے چمکدار چہرے کی قسم، ہاں محبوب تو چہرہ عظیم رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام چادر جو پہنے اللہ اس کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر والے نبی، یا ایھا المدثر، اے مدثر کے جھرمٹ والے نبی، میرا لجپال مکے کی گلیوں میں چلے، میرا لجپال مدینے کی گلیوں میں چلے، اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ کا قرآنی دیوان گواہ ہے، اللہ کا محبوب مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، اللہ قرآن نازل کرتا ہے، لا اقسم بهذا البلد، اے محبوب تیرے رب کو، تیرے پروردگار کو، تیرے خالق کو، مالک کو، شہر مکہ کی قسم یا شہر مدینہ کی قسم، یا اللہ تو مکے کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اس میں کعبہ شریف ہے، فرمایا نہیں نہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے، فرمایا نہیں نہیں، یہاں نبیوں کے مزار ہیں، فرمایا نہیں نہیں۔ اللہ پھر تو قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ آگے جواب موجود ہے۔ اللہ فرماتا سونیا اور رج کے سونیا، حسینوں کے بادشاہ، مجھے مکے کی قسم اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کعبہ ہے، مجھے مکے کی گلیوں کی قسم اس لیے نہیں ہے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، یہاں نبیوں کے مزار ہیں، بلکہ اے محبوب وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا جب سے تو نے مکے میں چلنا شروع کیا ہے محبوب تیرے چلنے کی قسم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
سبحان اللہ، جس کی چال اتنی حسین ہے، قدم اتنے حسین ہے، بدن اتنا حسین ہے، چادر اتنی حسین ہے، اس لجپال کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کا بہترین مرغوب مشعلہ تھا۔ کیا شغل تھا؟ آپس میں اکٹھے ہو کر نا حضور کے حلیے پر کلام کرتے تھے۔ ایک صحابی دوسرے سے پوچھتا، یارا بتا حضور کیسے ہیں؟ اب صحابی سے پوچھتا ہے، صحابی کہتے ہی اس کو جس نے محبوب کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا ہو، ایمان کی نظر سے حضور کی صحبت میں بیٹھا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی سے پوچھتا ہے، یار بتا حضور کیسے؟ وہ کہتے تو نے نہیں دیکھا، تو نے نہیں دیکھا۔ تو صحابی کہا کرتے تھے، واللہ آتے تو روز ہیں مگر کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ محبوب کو اللہ نے جمال اتنا دیا ہے، ڈر کے مارے محبوب کی نگاہوں میں نگاہ نہیں ڈال سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رونق نبی پر روب نبوت کی وجہ سے، نور نبوت کی وجہ سے کہیں آنکھوں کا نور نہ چلا جائے۔ حضرت حسان بن ثابت یہ محبوب کے منظور نظر ہے، درباری شاعر ہے۔ شاعر لوگ عجیب ہوتے ہیں، حسن کے بڑے دیوانے ہوتے ہیں، اور حسن کی عکاسی جو شاعر کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا۔ شاعر ہی عکاسی کیا کرتے تھے، مگر اللہ کی قسم حضرت حسان بن ثابت مصطفیٰ کے منظور نظر ہیں، میرے نبی کے درباری نعت خواں ہیں۔ کمال کیا کرتے جب حضور کے اوپر کلام کرتے تھے، آقا کی نعت پڑھتے تھے، آقا پر نعت لکھتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب حضور کے سامنے جاتے تھے آنکھوں پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو رکھ لیتے تھے، سوراخوں سے حضور کو دیکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حسان جی میرے بھائی جان، اس طرح عالم سمجھ میں نہیں آتا، کہاں تو آپ یوں کہتے ہو، اے سونیا اللہ نے آپ جیسا تو پیدا ہی نہیں کیا ہے، آپ جیسا مہجبی تو حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کسی مائی نے تو ایسا جنم ہی نہیں لیا ہے، آپ اس طرح پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ خود چاہتے تھے، اور آپ اس طرح دیکھتے ہیں۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے، یاروں میں کیا کروں، نور ہی اتنا ہے، ڈر لگتا ہے کہ نور نبی سے میری آنکھیں نہ چلی جائیں۔ اتنا کمال تھا، علماء نے لکھا ہے 1,00,000 کم و بیش 25,000 صحابہ میں سے گنتی کے صحابہ سے جو حضور کا حلیہ بیان کر سکتے ہیں، بس باقی صحابہ انکار کرتے تھے کہ ضرورت ہی نہیں کہ محبوب کا سراپا کیسے بیان کریں۔ حضرت ابن العاص، ان سے کسی نے پوچھا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہتے تھے ہاں ہاں، صبح بھی حضور کے پاس ہوتا ہوں، ظہر میں بھی حضور کے پاس ہوتا ہوں، عصر و مغرب عشاء جمعہ بھی مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اچھا پھر حضور کا حلیہ تو بیان کر۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ما اتقتو، اے مجھ سے محبوب کا حلیہ پوچھنے والوں، میں اقرار کرتا ہوں صبح بھی دلبر کے پیچھے ہوتا ہوں، ظہر میں بھی محبوب کی اقتداء میں ہوتا ہوں، عصر میں بھی رب کے یار کے پیچھے ہوتا ہوں، مغرب میں بھی رب کے دلدار کے پیچھے ہوتا ہوں، جمعے بھی ان کے پیچھے پڑھتا ہوں، عیدیں بھی ان کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ ما اتقتو، واللہ دیکھا تو بار بار ہے، مگر بیان کرنے کی ابن العاص میں جرت نہیں ہے۔ ایسے بیان کرو کہ وہ تو ایسے ہنسی ہیں کہ اللہ اس کی حسن کی قسمیں اٹھاتا ہے، وہ ایسے محجبی ہیں کہ محبوب جوبن میں ہے، عمر جولانی میں ہے، جوانی شباب پر ہے، اللہ محبوب کی جوانی کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اے محبوب تیرے رب کو تیری جوانی کی قسم، لا عمرک اے سونیا اللہ کو تیرے جوبن کی قسم، تیری اٹھتی جوانی کی قسم، تیری اٹھتی عمر کی قسم۔ تائے گولڑا سبحان اللہ، سید بھی ہے، عالم بھی ہے، ولی بھی ہے، مفکر بھی ہے، صوفی بھی ہے، صاحب دل بھی ہے، صاحب قال بھی ہے، صاحب حال بھی ہے۔ سبحان اللہ، پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب اس جملے پر پہنچے کہ اللہ فرماتا ہے اے سونیا تیری جوانی کی تیرے رب کو قسم، آپ بھی وجد میں آ گئے، قلم اٹھایا اور اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ کوئی مثل نہ جانی دی، پنجابی میں جانی محبوب کو کہتے ہیں، کوئی مثل نہ جانی دی، رب آپ قسم چاوے او دی چڑھ دی جوانی، رب آپ قسم
دی چڑھتی جوانی ایسا کمال ہے میرے محبوب میں سبحان اللہ حسن بھی ایسا دیا بنا کر خود شیدا ہوا اور پھر حسن کی خیرات ایسی باتیں کہ جو قریب سے دیکھتا ہے وہ بھی فدا ہے جو 1400 سال بعد دیکھتا ہے وہ بھی فدا ہے حضرت ابو ہریرہ نے محبوب کو سامنے کھڑا کر کے دیکھا اور کہا کرتے تھے کل قمر لیلۃ البدر ہاں میرے مصطفیٰ کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے رات کی 14ویں میں چاند چمکتا ہے فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعد مثلہ فرمایا ابو ہریرہ سے پوچھو ایسا سونا ماہی نہ آپ سے پہلے پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا اللہ اللہ اتنا کمال حسن رکھتے ہیں کہ جو قریب سے دیکھتا ہے وہ بھی فدا ہے اور جو آج 1400 سال دور کھڑے ہو کر دیکھتا ہے وہ بھی حضور پر قربان ہے وہ بھی فدا ہے تو ماننا پڑے گا ہمارے محبوب تو لجپال ہے میرے محبوب کے وصف بھی لجپال ہے آپ کی ادائیں بھی لجپال ہیں حضرت امام زرقانی رحمت اللہ علیہ آپ نے زرقانی شریف میں بڑی خوبصورت حسن محبوب پر خوبصورت ایک داستان لکھی مختصر پیش خدمت کرتا ہوں حضور ایک مرتبہ مدینے سے باہر جلوگر ہوئے چلتے 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 مدینے کے قریب ایک بستی کے قریب آپ نے دیکھا ایک مسافر قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان مسافروں کے پاس بڑے خوبصورت اونٹ تھے ایک سرخ رنگ کا اونٹ جو نگاہ یار نے دیکھا نا محبوب کو بھاگ آیا حضور نے لوگوں کو بلایا فرمایا یارو اونٹ بیچو گے امام زرقانی فرماتے ہیں نہ جانے انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا کیونکہ عرب سرخ اونٹ سے بڑی محبت کرتے ہیں ان کے ہاں سرخ اونٹ بڑی قیمت کا ہوا کرتا ہے اور سرخ اونٹ کسی قیمت پر بیچا نہیں کرتے امام زرقانی کہتے ہیں نہ جانے وہ بیچنا چاہتے تھے یا نہیں بیچنا چاہتے تھے جب حضور کو دیکھا نا تو جو مالک تھا نا سردار اس قبیلے کا وہ کہنے لگا جی پتہ نہیں بیچیں یا نہ بیچیں مگر آپ ہیں اتنے سونے کہ آپ کو انکار کرتے لگتا نہیں ہے اگر آپ لینا چاہیں تو ہم آپ کو بیچ دیں گے حضور نے فرمایا وہ دراصل ہم سیر کرتے آئے تھے رقم تو لائے نہیں ہے اگر تم سودا کر لو ہم اپنے شہر میں جا کر دی رقم بھجوا دیں گے اس نے کہا لو جی تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیجئے اونٹ اور رقم بھجوا دیجئے گا جو بھی طے ہوا اب حضور اونٹ لے کر چل دیے اس کا جناب حضور علیہ السلام کے حسن میں اتنا انہماک تھا اسے خبر ہی نہیں تھی میں کیا کہے جا رہا ہوں کیا کہے جا رہا ہوں کیا سنے جا رہا ہوں اور کیا طے کر رہا ہوں جب ہوش ٹھکانے لگے نا دل سے ہاتھ یوں آیا مہجبی محبوب چلا گیا تو لوگ کہنے لگے یار بغیر قیمت کے ادھار کی رقم کی جناب تو نے اونٹ دے دیا پوچھا بھی نہیں کہ وہ ہیں کون اور کہاں سے آئے ہیں پوچھا بھی نہیں قیمت اگر نقد دی جائے تو پھر پتے اتے نہیں پوچھے جاتے جب ادھار ہو تو جناب اس میں یا تو عطا پتہ پوچھا جاتا ہے یا ضامن کو قریب کھڑا کیا جاتا ہے اب جب دیکھا گیا کہ جناب یہ عالم ہے تو وہ دل کو سنبھالے ہے ایک کہنے گا یار باتیں چھوڑو وہ تھے بڑے حسین تھے بڑے حسین ایک کہنے لگا میں نے جب ان کو دیکھا جب وہ کلام کرتے تھے اللہ اللہ وہ کہتا ہے کہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں وہ کلام کرتے ہیں ان کے سامنے کے دانتوں سے نور چھن چھن نکلتا ہے دوسرا کہنے لگا تو بھی سچ کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا ہے جب وہ کلام کرتے تھے فرمایا وَضَحَكَ يَتَلَالَ الْجُدَرْ ان کے دانتوں کی چمک سے سامنے کی پہاڑیاں چمکتی تھی تیسرا کہنے لگا میں نے تو بس ان کی آنکھوں کو دیکھا کیا حضور کے نین تھے سبحان اللہ آنکھیں تھی وہ نین سنے دیاں اکھیاں جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں اس طرح کمال ہے مگر اتنے میں کوئی کہنے لگا یار تم ان کے حسن میں کھو گئے لگتا ہے وہ تم سے اونٹ ہتھیا گیا اتنی سی کسی نے بات کی کہ تم نے ان کے حسن ہی کو دیکھا ہے کوئی طے کیا نہیں لگتا وہ اپنے حسن کے نظاروں میں تمہیں گم کر کے تم سے اونٹ لے گیا ہے تمہارا اونٹ ہتھیا گیا ہے امام زرقانی لکھتے ہیں قریبی خیمے میں سردار کی بیوی جو ابھی تک خاموش بیٹھی ہوئی اس نے وہ خیمے کے پردے کو ہٹا فرمایا اس کو تو چپ ہو جاؤ انا سامینۃ
कबीले वालों, उस सोने के बारे खबरदार, इस तरह की बातें मत करो। अगर उनकी तरफ से रकम ना आई, मैं सरदार की बीवी जमानत देती हूँ कि ऊंट की रकम मुझसे ले लेना। अच्छा अच्छा, आप जानते वो कौन है? कहा अल्लाह की कसम जानती तो मैं भी नहीं। जानती नहीं हो तो जमानत दे रही हो और कहती अना ज़ामिनतुम लिसमानी जमालकुम, मैं इस बात पर जमानत देती हूँ तुम्हारे ऊंट की रकम मैं देने वाली हूँ। लोगों ने कहा कि बीबी तू इतनी बड़ी जमानत काहे को देती है? कहने लगी अल्लाह की कसम, जब तुम उनसे गुफ्तगू करते थे मैंने पर्दे की ओट में उनके चेहरे को देखा है, वो इतने रज के सोने थे, इतने हसीन थे, मेरा दिल कहता है इतना सोना झूठ नहीं बोल सकता। इतना माजरी और झूठ बोले, ये तो हो ही नहीं सकता। गुफ्तगू हो रही थी, इतने में साहबा किराम आ गए। तुम में से वो कौन है जिसने हमारे मोहम्मद अरबी को ऊँट दिया है? लीजिए, ये मेरे हबीब ने खजूरें साफत के लिए दी हैं, तुम्हें मेहमान बनाया है, ये खजूरें खाइए और इससे अपनी रकम पूरी कर लीजिए। अब दीवाने तो फैले हुए बैठे थे। कहा तुम लोग कौन हो? कहा हम उस हबीब के साहबी हैं। कहाँ रहते हैं? करीब ही नक्सलान मदीना है, मदीने का शहर है और मुस्तफा का डेरा भी करीब है। हम ऊंट की कीमत का क्या पूछें? जब से उस महबूब को देखा है अल्लाह की कसम हम सारे बिक चुके हैं। तेरी तक के अदावा सब मुरीद हो गए। जब से हुजूर को देखा कीमत भूल गई, बस एक तमन्ना है कि ऐ हुजूर के सहाबियों, इस महबूब को घड़ी भर हमने देखा है, लम्हा भर बैठे थे जिस पेड़ में, लम्हा भर बैठे थे जिस पेड़ में, सुना है आज तक उस शजर के साए महकते हैं। लम्हा भर के लिए आए थे हुजूर को, जनाब उन्होंने देखा, जाना नहीं है, अभी पहचाना नहीं है, हुस्न अभी पर ऐसे फिदा हो गए। तो मैं कहता हूँ वो हुस्न होगा ही कैसा? कैसा हुस्न होगा? बार बार इस आयत को ज़हनों में लाए कि हुस्न इतना अजीम अल्लाह खुद हुस्न देता है। फरमाता है बद्दुहा ऐ महबूब, तेरे रब को तेरे चमकदार चेहरे की कसम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हैं हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर के सहाबा के सबसे अखीर में इन्होंने विसाल किया। 110 हिजरी में हजरत तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, विसाल बाकमाल हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल बाकमाल कमो बेश 11 हिजरी के अवाइल में, यानी 11 हिजरी लगी, हमारे महबूब ने दुनिया से पर्दा किया। कमो बेश 99 यानी 100 साल, एक सदी का फर्क है। इतना हुजूर को देखने के बाद 1 साल 100 साल तक जिंदा रहे। हज का मौसम है, हाजी लोग हरम काबा में है, हरम मक्का में है। हजरत अबू तुफैल ऊंची जगह चढ़कर कहने लगे हाजियो आओ मेरे करीब आओ। इस वक्त पूरी रूए ज़मीन में सिवाय मेरे कोई ऐसा नहीं जिसने हुजूर को देखा हो। आओ, मैं वो सहाबी हूँ जो मैं हुजूर का हुलिया बयान कर सकता हूँ। नाज था जनाब साहबा, उन सहाबा को जो हुजूर का हुलिया बयान किया करते थे। नाज क्यों ना हो जी? आज अगर किसी ने दाग दहलीवी को देखा है, चिराग दहलीवी को देखा है, अमीर मीनाई को देखा है, मेरे अहमद रजा को देखा है, वो फख्र से कहता है जी मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी है, मैंने उनको देखा था। आज जनाब ऐलान होता है एक बुजुर्ग आए हुए हैं, एक सफेद रीश आए हुए हैं, उन्होंने फकत आला हजरत को देखा है। बस हम ये नहीं पूछते वो वलीउल्लाह है, हम ये नहीं पूछते कि वो आलिम है, हम ये नहीं पूछते वो मुफ्ती है, बस आला हजरत को देखा है तो कुशा दीदार को चले जाते हैं कि अहमद रजा को देखने वाला कैसा है, नाज से बयान करता है मैंने तो अहमद रजा के हाथों से पानी पिया है। हम जनाब दीदार करते हैं, ये वो खुश नसीब है जिसने आला हजरत को देखा है। कोई कहता है मैंने डॉक्टर इकबाल को देखा है, वाह वाह इकबाल कैसे लगते थे। कोई कहता है मैंने अमीर मीनाई को देखा है, वाह वाह बताइए वो कैसे लगता है। जनाब कोई गुलामों को देखे तो इतरा कर कहता है, नाच कर कहता है मैंने इकबाल को देखा है, चिराग दहली को देखा है, दाग दहली को देखा है, मैंने अमीर मीनाई को देखा है। अल्लाह अल्लाह गुलामों को देखे वो तो नाच करता है, जिसने इमाम को देखा हो वो कैसे नाज करे। आओ हाजियो, मैं हुजूर के सहाबा में वो सहाबी हूँ जो हुजूर का जम के हुलिया बयान कर सकता। मजा तो ये था ना लोग हज के मसले पूछते
آپ میں حاجی موجود ہوں گے، جب حاجی وہاں پر پہنچتے اکثر دیکھا جہاں جم غفیر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی حاجی کسی سے مسئلے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ طواف کیسے کرنا ہے جناب، وہ اگر فلاں جگہ پر جاؤ کنکر کیسے مارنے ہیں، عرفات میں کیسے جانا ہے، مینا میں کیسے رہنا، یعنی مسئلے پوچھتے نظر آتے ہیں۔ طواف کے ہمیں انداز صحیح سکھائیں، مگر اللہ انداز بدل چکا ہے، لوگوں کو حج کے مسائل کی پرواہ نہیں ہے۔ جب یہ غفیر کشا ان میں بڑے بڑے ولی بھی ہیں، بڑے بڑے جناب والا اغواس بھی ہیں، بڑے بڑے اوتاد بھی ہیں، تابعین بھی موجود ہیں۔ قریب جا کر کہا اے طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم آپ سے حج کے مسائل نہیں پوچھتے، ذرا ہمیں یہ بتائیے حضور لگتے کیسے تھے، حضور دکھتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت طفیل نے 3 جملوں میں مصطفیٰ کا حلیہ بیان کہا، لوگوں آؤ میں تمہیں بیان کرتا ہوں، ہوا ابیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض رنگت والے تھے، ہوا ابیض، میرا محبوب رج کے گوری چٹی رنگت والا تھا۔ یہ صفت میں صرف صفت ہے، سرکار کا ایک نام صحابہ کہتے ہیں، آپ کے گھرانے میں مشہور تھا، حضور کے گھر والے جب سرکار کو بلاتے تھے کہتے تھے تال یا ابیض، وہ چٹی گوری رنگت والے محبوب۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انہوں نے نام رکھ دیا تھا۔ جب بھی حضور کو بلاتے تھے نا، دادوں کو اپنے پوتوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، دادے کو بڑا پیار ہوتا ہے، اور بیان اسی طرح حضرت عبد المطلب کو میرے محمد عربی سے بڑا پیار تھا، اور جب بھی حضور کو بلاتے کہتے تھے یا ابیض، عبد المطلب کے گھوری چٹی رنگت والے بیٹے میرے قریب۔ ابیض فرمائے لوگوں، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوا ابیض ملیحا مقصدا، اللہ نے میرے دلبر کو خوب گورا چٹا بنایا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے تھے اللہ اکبر، میرے محبوب اتنے حسین تھے، اتنے محجبین تھے، ایسا لگتا تھا جیسے چاندی سے رنگدار کیے گئے، چاندی سے رنگا گیا ہے، اور چاندی سے صرف رنگا ہی نہیں فرمایا اظہر اللون، آپ کی رنگت خوب نکھری ہوئی تھی، اور نکھری ہوئی ایسی، اس نکھرے پن پہ اللہ نے غیرت کے 70,000 پردے ڈالے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر کہا سونیا یوسف بھی بڑے حسین تھے اور آپ تو رج کے سونے تھے۔ آقا ان کو لوگ دیکھتے تھے انگلیاں کاٹ لیتے تھے، کبھی آپ کے بارے میں نہیں سنا کسی نے آپ کو دیکھا ہو تو انگلیاں کاٹی ہوں۔ فرمایا میرا بھائی یوسف سبھی حسن والا تھا، رب نے مصطفیٰ کو ملی حسن عطا کیا ہے۔ سبھی حسن سورج کو دیکھ لیں، کھلا ہوا، ایک بار دیکھو گے دوسری بار دیکھ نہیں سکو گے، مگر ملی اسے کہتے ہیں کہ ایک بار دیکھو بار بار دیکھنے کو جی چاہے۔ میرے محبوب کو اللہ نے ملی حسن عطا کیا تھا۔ علماء کہتے ہیں یوسف بڑے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ وہ آپ کو قرآن کا قصہ یاد ہوگا، اشارت میں عرض کرتا ہوں، جب وہ زنان مصر نے زلیخا کو دادا دیا، زلیخا غلام پر عاشق ہو گئی ہے، عورتوں نے تانے دیے، زلیخا یہی کہا کرتی تھی اڑیو تم نے دیکھا جو نہیں ہے، تم نے دیکھا جو نہیں ہے کہ زلیخا کا یوسف کیسے ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم میرے یوسف کو دیکھ لو تو تمہارا حال بھی وہی ہو جو زلیخا کا ہے۔ انہوں نے کہا ہم کیسے مانے جب دیکھا ہی نہیں تو دکھانا ہم بھی تو جانے کہ یوسف کتنا حسین ہے۔ پردہ لگ گیا، مختلف روایت سیب ہاتھ میں لے لیے، ناشپتی ہاتھ میں لے لی، لیمو ہاتھ میں لے لیے، لیمو ہے سیب ہے ناشپتی